غزہ اور اس کے عوام کے خلاف جاری جنگ کا مکمل طور پر ذمہ دار امریکہ ہے: حزب اللہ۔ اسرائیلی فورسز نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں چھاپوں میں 7 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے: فلسطینی وزارت صحت۔ اسرائیل عارضی جنگ بندی پر تب تک رضامند نہیں ہوگا جب تک جرغمال کیے گئے افراد کو رہا نہیں کیا جاتا: نیتن یاہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ غزہ اور اس کے عوام کے خلاف جاری جنگ کا مکمل طور پر امریکہ ذمہ دار ہے اور اسرائیل محض قتل کا ایک آلہ ہے۔ نصر اللہ نے یہ بیان اسرائیل اور حماس جنگ کے آغاز کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہے، جسے ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے میں رکاوٹ ہے اور امریکہ سے کہا کہ وہ غزہ پر حملے بند کرائے، اس سے خطے میں جنگ نہیں پھیلے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل کو لیبنان پر حملہ کرنے سے باز رہنے کو کہا اور کہا کہ غزہ کی جنگ فیصلہ کن ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعے کے روز زیر کنٹرول مغربی کنارے میں چھاپوں میں 7 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور 17 سے 26 سال کی عمر کے 3 افراد شمالی شہر جنین میں مارے گئے، جو فلسطینی مسلح گروہوں کا گڑھ ہے۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی وفا کے مطابق ان میں سے 2 اس وقت ہلاک ہوئے جب پناہ گزین کیمپ میں ایک مکان پر ڈرون حملہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی افواج مغربی کنارے جنین اور نابلس شہر میں حماس کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں۔ وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں عارضی جنگ بندی پر تب تک رضامند نہیں ہوگا جب تک اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے افراد کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ نیتن یاہو نے یہ بات تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔ اپنے تازہ دورے میں اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل نے جمعے کے روز اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کے دوران یہود دشمن جذبات اور اسرائیلیوں کے خلاف حملوں میں نمایاں اضافے کے باعث بیرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں۔ قومی سلامتی کونسل نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بیرون ملک سفر کی ضرورت پر نظر ثانی کریں، کیونکہ بیرون ملک اسرائیلیوں اور یہودیوں کے خلاف جان کو خطرے میں ڈالنے والے پرتشدد حملوں کے ساتھ یہود دشمنی اور اشتعال انگیزی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل نے جمعے کے روز ان ہزاروں فلسطینی کارکنوں کو غزہ واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے جو حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ اسرائیل کی کابینہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے تمام رابطے منقطع کر رہا ہے اور وہ وہاں سے مزید فلسطینی کارکن نہیں لے گا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے غزہ کے تقریباً 18,000 باشندوں کے پاس ورک پرمٹ تھے جن پر وہ اسرائیل میں کام کر سکتے تھے۔ امریکہ نے جمعرات کو چین، ترکی اور متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو یوکرین پر روس کے حملے کے لیے ضروری آلات اور آلات کے حصول میں روس کی مدد کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے یومیہ خطاب میں امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کی طاقت دنیا کی طاقت ہے۔ ہر پابندی پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے تاکہ روس کو جارحیت کا کوئی موقع نہ ملے۔ لیبیا کے حکام نے ستمبر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو سے متعلق ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ درنا شہر میں ہزاروں افراد کو ہلاک کرنے کے بعد سیلاب نے قریبی پہاڑوں میں قدیم یونانی شہر ساحرین کے کھنڈرات کو بھی نقصان پہنچایا۔ مقامی میڈیا کے مطابق چین، امریکہ، برطانیہ اور روس سمیت 26 ملکوں کے نمائندے اس کانفرنس میں موجود تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور اوبر اور لفٹ نیو یارک میں اجرت میں چوری کے دعووں کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر $328 ملین ادا کریں گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمپنیاں ڈرائیوروں سے سیلز ٹیکس اور دیگر فیسیں غلط طریقے سے کاٹ رہی تھیں جبکہ وہ اخراجات صارفین کو ادا کرنے چاہیے تھے۔ اوبر $290 ملین جبکہ لفٹ $38 ملین ادا کرے گا۔ یہ رقم موجودہ اور سابق ڈرائیوروں میں تقسیم کی جائے گی۔ کمپنیوں نے ڈرائیوروں کو بیماری کی چھٹی دینے اور نیو یارک سٹی سے باہر فی گھنٹہ $26 کی کم از کم اجرت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔